یہ دنیا کی زندگی یہ انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ حیدرآباد دکن ہندوستان کے اندر ایک نواب تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نواب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا کی ہر آسائش، ہر راحت، ہر چین، ہر سکون، ہر چیز ملے گی، تم نے صرف پڑھائی پر فوکس کرنا ہے اور کوئی کام نہیں۔ نوکر ہے، جو چاہیے ملتا رہے گا، تم نے صرف پڑھنا ہے۔ باپ نے نوکر سے پوچھا کہ یہ پانی کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ صاحب زادے نے پانی مانگا ہے۔ نوکر کو بلائے کہ یہاں، اور بہت افسوس کرنے لگا۔ نواب صاحب بہت افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، میں نے بیٹے کے لیے دنیا جہاں کے تمام ساز و سامان کا بندوبست کر رکھا ہے، لیکن اس کو پڑھتے پڑھتے پیاس کیسے لگ گئی؟ پیاس تو تب لگتی ہے جب کوئی انسان کسی مشقت والے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو باپ بے حد افسوس کرنے لگا کہ بیٹے کو آخر پیاس کیسے لگی، اور نوکر سے کہا کہ پانی گرا دو اور اس پانی میں تیل ڈال دو۔ سرسوں کا تیل ڈالا یا زیتون کا تیل ڈالا، اور نوکر سے کہا کہ جا کے بیٹے کو پیش کرو۔ نوکر جاتا ہے، بیٹے کی ساری توجہ کتاب پر ہے، اور نوکر نے گلاس صاحبزادے کو پکڑایا اور اس نے پورا گلاس پیا اور گلاس نوکر کو واپس دیا۔ نوکر نواب صاحب کے پاس واپس آیا، نواب صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے تو سارا گلاس پورا پی لیا۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس چیز پر میں نے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا کہ تم نے صرف کتاب دانی کرنی ہے، کتاب بینی کرنی ہے، کتاب کو پڑھتے رہنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، شکر ہے کہ بیٹا پڑھائی میں لگا ہوا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بینی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہمارا مشغلہ، سوچ، فکر، دوڑ دھوپ صرف کتاب دیکھنا ہے، کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، قبر اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور ہم پانی پیے یا تیل پیے ہمیں فرق محسوس نہ ہو کہ ہم کیا پی رہے ہیں۔ ایسی زندگی انسان گزارے کہ صرف آخرت کی فکر ہو، صرف قبر کی فکر ہو، صرف اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، دنیا جیسے تیسے گزر جائے، پانی کا پتہ نہ چلے اور تیل کا پتہ نہ چلے۔ ایسا انسان دنیا میں زندگی گزارے تو وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے،